بخاری صاحب آج اسلام آباد میں حملہ ہوا، کل وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا، کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے مقاصد کیا ہیں؟ بھارت اور افغانستان کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے ہم اس کو کئی طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا ہے خودکش اس سے بات شروع کریں، پھر ہم اس کے سارے آسپیکٹ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی پراکسیز اور جو افغان دہشت گرد ہیں انہوں نے اسلام آباد کے مرکز میں یہ خودکش حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا آبجیکٹو پاکستان کا امن تباہ کرنا ہے اور اپنے مذموم عزائم مکمل کرنے کے لیے پاکستان کو ہر طرح سے بلیڈ کرانا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اور میں آپ کو ریکال کراؤں کہ جب جنگ سے پہلے، جب مئی کی جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے مودی نے اور جو اجیت دوول ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے، یاد ہونا چاہیے وہ بیان بڑا تھا۔ یہ ہے اس کا شاخسانہ، یہ ہے وہ گھٹیا حرکت، یہ ہے وہ بزدلانہ حملہ جس کی دھمکی مودی نے اور اس کے اجیت دوول نے دی تھی۔ اس کے بعد اسی قسم کی دھمکیاں ہمیں راجناتھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی دی ہیں۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اب ہم کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تمام حملوں کے پیچھے، اس دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے، اور اس وقت افغانستان جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹول بنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے انٹینشن ایک تو یہ ہے کہ امن تباہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ پاکستانی قوم کو ڈرایا جائے کہ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جی اسی حملے کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں، پھر آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ جتنا یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں۔ زخمیوں کا ہم علاج آلریڈی کر رہے ہیں، ہماری ٹیم آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان، 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے۔ پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا، بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا، اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا۔ دیکھیے وزیر داخلہ صاحب نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، ان کا بھی اشارہ بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کل انہوں نے جو وانا میں اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی نوعیت کی گفتگو کی تھی۔ اچھی بات ہے یہ کہ حملے کے فوراً بعد وہاں پر آئی جی پی بھی پہنچ گئے، وہاں پر وزیر داخلہ بھی پہنچ گئے۔ اس بزدلانہ حملے میں آپ نے بتا چکی ہیں کہ کوئی 12 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، 27 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ افغانز کیوں کر رہے ہیں؟ اب چلتے ہیں ذرا تاریخ کی طرف۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، افغان قوم جو ہے، میں ویسے تو قوموں کے خلاف کوئی ججمنٹ پاس کرنے سے اعتراض کرتا ہوں، لیکن یہ مالی فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ 1970s کے اینڈ کی دہائی میں جب روسی افواج مسلط ہوئیں افغانستان کے اوپر، اس کے بعد یہ کوئی 2 دہائیوں تک امریکہ سے ڈالر لے کے اس کے خلاف لڑتے رہے، یاد ہوگا آپ کو۔ اب وہی امریکہ ان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اسی طرح پاکستان نے 40 برس تک ان کی مہمان نوازی کی، ان کو سینے سے لگائے رکھا، اپنے منہ کا لقمہ نکال کے ان کو دیا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے ہی قوم کے لوگوں کے جانوں کے در پہ ہیں۔ جی بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان کے ساتھ، اب مذاکرات ناکام ہو گئے اور ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید مذاکرات کو ایک اور چانس دینا چاہیے؟ شاید یہی راستہ تھا۔ میرے خیال سے جو ہمارے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے بڑے وقت سے کہہ دیا تھا کہ ان سے مذاکرات سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کریں۔ وہ اس وقت کسی دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور وہ جو بھارت جو گھٹیا مودی جو ہے وہاں وزیر اعظم ہے، اور RSS اور BJP، ان کی ایک پوری تاریخ ہے پاکستان دشمنی کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب کبھی بھی وہاں الیکشن ہونے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ اس میں تھوڑی ایک تبدیلی آئی ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم کریں وضاحت اس کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کے اپنے سیاستدانوں نے، ان کے اپنے صحافیوں نے، اینکرز نے اور تجزیہ کاروں نے فلوس اڑا کے رکھ دیا ہے اس الزام کا جو BJP کی حکومت پاکستان پر لگانا چاہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کس شدت سے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف وہ فالس فلیگ آپریشن نہیں، یہ BJP کا فلیگ فالس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اندر سے بھی جب یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو پوری دنیا میں اس ہندوستان کا مزید مذاق اڑے گا، یہ میں آپ کو یقین دلانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہم نا اب دوہرے دشمن کا شکار ہیں. پہلے ایسٹرن بارڈر ہمارا ہاٹ ہوتا تھا, اب ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی مودی نے اور مودی کی جو ملٹری جنتا ہے. اور بخار صاحب یہ دونوں بارڈرز پہ جو دشمن ہیں انہوں نے ہاتھ بھی ملا لیے ہیں. دس از دا مین پرابلمٹک تھنگ کہ نیکسس کیسے بریک کیا جائے. اب کیا حکمت عملی؟ دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ یہ جوتیاں کھائے بغیر, وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں, یہ جوتیاں کھا کے مانیں گے. آپ نے دیکھا ہم نے ایک دن کی کارروائی کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بعد آ جاؤ, مر جاؤ گے, مارے جاؤ گے. یہ اب ہمیں کرنا پڑے گا. اگر وہ ہمارے گھر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں تو کابل سے کوئی دور تھوڑی ہے, ہم نے کابل میں کارروائی کر کے دکھائی نہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کا جواب دیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم لاسٹ آپشنز کو اب استعمال کریں, اور وہ ہے کہ ان کو ان کے گھروں تک چیز کر کے ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. افغانستان کی فوج میں نہ اتنی ہمت ہے, نہ ان کے پاس اتنی سکل ہے, نہ اتنی ان کے پاس ویپنری ہے جو پاکستان کی فوج کا مقابلہ کر سکے. ہم نے ہندوستان کی ایسی تیسی کر دی. یہ تو ہماری برداشت کی ہمت ہے کہ ہم ان کو برداشت کیے ہوئے ہیں اب تک. اگر جنگ ان کے ساتھ چھیڑنا پڑی, ہندوستان ان کی مدد کو نہیں آ سکتا, یہ بات طے ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہاں سے ہمیں کسی گرمی یا کسی یعنی تپش کی توقع نہیں ہے. تو یہ تو لینڈ لاک لوگ ہیں, یہ تو ان کو وہ سبق ہم پڑھائیں گے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ فتنہ اپنے قد سے بڑا ہو جائے, اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو فتنہ ہو اس کو اسی وقت زمین بوس. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہم ایک لمبی وارفیئر میں, جو لمبی جنگ کے اندر جو دھکیلے جائیں گے, کیونکہ وہ تو گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں. آپ اپنے دشمن کو پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے, آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے, پھر پاکستان کے اندر سے بھی لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کمپلیکس سچویشن سے اس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے کسی فتنے کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس میں کتنا وقت لگے گا یہ کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہے. کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے. جو ڈومیسٹکلی جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے خلاف تو آلریڈی آپریشن ہو رہے ہیں اور بہت کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں. اصل میں جب بارڈر پر جنگ لگتی ہے تو پھر دراندازی ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی, بیکاز نو بڈی ڈیئرز ٹو گو ٹو دا بارڈرز. ایک دفعہ وہ ہو جائے گی تو دین وی ول چیز دیم. ہم نے ان کو پکتیا میں چیلنج کر کے مارا, ہم نے ان کو محمد میں چیز کر کے مارا, ہم نے وہ نجم ولی یا کیا نام نجم ولی تو نہیں ہے خیر, ولی اللہ محسود یہ پتہ نہیں وہ کون تھے جو اس وقت ان کے انچارج ہیں ٹی ٹی پی کے, ان کو ہم نے کابل میں جا کے پن پوائنٹ کر کے ان کے نور ولی تھینک یو فار کریکشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ثابت کر چکے ہیں افغانوں کو کہ آپ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہیں. بالکل بخار صاحب, ہماری دسترس سے تو باہر نہیں ہے, اس بات میں کوئی بھام نہیں ہے. لیکن اب دہشت گردی اگر دوبارہ سر اٹھاتی ہے, ہم دوبارہ سے 2008 والی سچویشن میں جاتے جائیں, ویسے بھی رپورٹس کے مطابق 2025 میں سب سے زیادہ دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں, تو بخار صاحب ہماری اکنامک کنڈیشن اس ٹائم پر جو پاکستان کی ہے, کیا ہم افورڈ بھی کرتے ہیں کہ دہشت گردی سے بھی ایٹ دا سیم ٹائم نپٹا جائے, پھر افغان بارڈر پر بھی جو ہے وہ جنگ کی جائے, ایسٹرن بارڈر پر بھی؟ دیکھیے جب قوموں کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ کنسیڈریشن کہ ہمارے پاس مالی صورتحال کیا ہے یہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. پھر قوم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, پھر قوم نے قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اکانومی گئی جہنم میں, ہمیں پہلے تو اپنی سیکورٹی کو بچانا ہے نا. مجھے بتائیے کوئی اکانومی سروائیو کر سکتی ہے وداؤٹ سیکورٹی؟ تو سب سے فورموسٹ از سیکورٹی. تو ہمیں سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. آئی ٹیل یو ون تھنگ, آنے والے دنوں میں آپ سن لیں گے ہماری مسلح افواج کی لیڈرشپ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے بارے میں کسی ابہام کا شکار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, انہوں نے بار بار اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ کیا کرنا ہے. اب ایکشن کا وقت ہے. بالکل بخار صاحب, کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ وانا کیڈٹ کالج پر بھی حملہ کیا گیا. بخار صاحب وائی اے کیڈٹ کالج, یہ ٹارگٹ سیلیکٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا عوام اور فوج کا مورال توڑا جا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا جو حملہ تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس وقت ایک ترانہ بنا تھا, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے اور بچوں سے ڈرتا ہے. اس ترانے کی بازگشت آج بھی سنی ہے ہم نے. وہ جو کیڈٹس نکلے ہیں وہاں, ان میں سے کچھ لوگوں نے اس ترانے کی بھی بات کی, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے, اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ترقی کے پروسیس کا حصہ نہ بنیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے
یعنی جو کیڈٹ وہاں سے نکلا خاص طور سے جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ کوشش اس لیے ہے کہ یہاں کے بچے پڑھ کیوں رہے ہیں، یہاں کے بچے پڑھ کے پھر مین سٹریم کا حصہ بن کے اس علاقے کی ترقی کا باعث کیوں بنیں گے. تو ملٹی پرپز ٹارگٹ ہے دشمن کا. وہ ہمارے نوجوان بچوں کا دشمن بھی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہ سکیں، امن کا دشمن بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دشمن کے ساتھ کوئی رعایت یا وقت کا انتظار کرنا بے معنی بات ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ حالات کی سنگینی کا یعنی احساس کرتے ہوئے، ادراک کرتے ہوئے وہی فیصلے کرے گی جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہوں گے. اور قوم اس وقت چاہتی ہے کہ اس فتنے کا کلا کما ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو. جو بھی عناصر پاکستان میں دہشت گردی کا باعث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور ایک اچھی بات جو میں نے مینشن نہ کی تو بڑی زیادتی ہوگی، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی بڑے لیڈر نے بڑے شدت کے ساتھ اس دہشت گردی کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی جگہ، پاکستان کے کسی شہر میں کسی جگہ بھی حملہ جو ہے وہ پاکستان پر حملہ ہے، اور اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. حملے چاہے عدالتوں پر ہوں، چاہے مساجد پر ہوں. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں مسٹر گوہر کو جس نے آج یہ بیان، اگر یہ روش پی ٹی آئی نے بدل لی، اگر انہوں نے حکومت کی ان پالیسیوں کو انڈورس کیا، اس کا ساتھ دیا جس کا مقصد ان فتنوں کو ختم کرنا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید ان کے لیے اپنی سیاسی ان کی اپنی سیاسی اس کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، اور پاکستان میں امن بھی بہت جلدی قائم ہو جائے گا. بخاری صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی 3 دور ہوئے مذاکرات کے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ دہشت گردی پاکستان سے ختم کی جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ افغان وفد واقعی، افغان گورنمنٹ، افغان رجیم جو ہے وہ سنجیدہ تھا مذاکرات کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کی جانب سے ابھی ہمارے وزیر دفاع کا اگر بیان دیکھ لیں، وزیر اعظم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اب کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ یہ افغان وفد جو تھا یہ صرف ساڈ کی خاطر وہاں بیٹھا تھا. ہر چیز کے اوپر دہلی سے ہدایات دی جاتی تھی، کابل کو ہدایات پہنچتی تھی، کابل آگے اپنے وفد کو بتاتا تھا. they were not free agents, they were not representative of their nation, they were representative of those جو اس وقت ان کو سپانسر کر رہے ہیں. یہ میری بات جو ہے وہ اس وقت شاید لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہ آئے. میں بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں کرائے کے قاتلوں کی کمی نہیں ہے، تو وہ بھارت کو کرائے کے قاتل میسر ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کھلواڑ پاکستان میں کر رہا ہے اس کی اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. جی، تو جیسا میں نے کہا، مجھے توقع ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس ضمن میں بہت سالڈ ایکشن ہونے والا ہے. جی بخاری صاحب، سالڈ ایکشن تو ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ اس طرح سے، افغان گورنمنٹ اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے. بخاری صاحب، ان کی موٹیویشن کیا ہے پاکستان کو پر حملے کروانا، دہشت گردی کروانا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بھارت کے ساتھ اتنا اسٹرانگ الائنس جو بنتا جا رہا ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک سے تو زیادہ کی بات لگ رہی ہے اب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. جی، جو چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے داعش ہے، چاہے ڈیفرنٹ گروپ ہیں جن کو سرپرستی سمیت سہولت کاری میسر ہے افغانستان کی. افغانستان کے پاکستان میں سٹیکس جو ہیں وہ نیگیٹو کبھی بھی نہیں تھے. یہ لینڈ لاک کنٹری ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ اس خطے کا، اس ملک کا امن جڑا ہوا ہے. لیکن وہ اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے اس وقت بھارت کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ بھائی بخاری صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ پیسے آپ ان کو پیسے دے کے کچھ بھی کرا لیں. میں کہہ چکا ہوں اتنی دفعہ کرائے کے قاتل. میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کی قوم میں آج تک امن کیوں قائم نہیں ہوا. اٹ از اے ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج تک وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ آپ مجھے بتا دیں. ریسنٹ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، 100 جتھے حکمران رہے ہیں اس کے بعد، جتھے. تو ایسی جگہ کے اوپر تو یہی ہوگا، کرائے کے قاتل جتنا مرضی لے لیں وہاں سے. بخاری صاحب، ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں بات ہوئی تھی کہ مشترکہ طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر روز آئے دن لوگ مر رہے ہیں، واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے کچھ کیا نہیں جا رہا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کے فوری بعد جن 2 ملکوں سے مذمتی بیان آیا ہے ان میں ایک امریکہ ہے، دوسرا چین ہے. جو انٹرنیشنل وار آن ٹیرر ہے اس کے بارے میں امریکہ میں اور ہمارے بیچ نہ کوئی ابہام ہے اور نہ کوئی دوری ہے. امریکہ بھی دہشت گردوں کا کلا کما چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں، ایکٹیولی اب ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے امریکہ کی امداد چاہیے ہوگی.
ہمیں فنڈنگ تو ایک الگ بات ہے ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے ٹو آئیڈینٹیفائی دیم، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم، انٹیلیجنس چاہیے. یہ میرے خیال سے یہ سب کچھ امریکہ دے سکتا ہے، اور وقت آ گیا ہے اب کہ پاکستان اور امریکہ کے متعلقہ ادارے مل کے بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی، اور جو اتنی تعریفیں ہو رہی تھیں ان کے ٹیسٹ کرنے کا وقت اب آیا ہے. ایبسولوٹلی کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. بخاری صاحب، ایک سعودی عرب کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر رکھا ہے ہم نے. پاکستان میں 12 لوگ مر گئے ہیں، لیکن آپ نے بات کی کہ امریکہ اور چین کی طرف سے مذمتی بیان آیا. سعودی عرب نے مدد کیا کرنی ہے، ان کی طرف سے تو مذمتی بیان نہیں آیا. میں نے سب سے پہلے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا ایسے دفاعی معاہدے کا میں کیا کروں جس میں ایڈوائس وہاں سے یہ ہے کہ دونوں فریقین کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ اجتناب کا معاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو ہے کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور ہوگا. مجھے یہ توقع ہے کہ ریسنٹلی ایک بڑا سینئر لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ سعودی عرب گیا تھا، جس کی قیادت وزیر اعظم صاحب نے کی تھی. بہت ساری چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی اب افیکٹولی اس سے نپٹنے کے لیے دونوں ممالک، خاص طور سے سعودی عرب اور ان کے بیچ بھی کوئی ایسی سالڈ ڈویبل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو اب کہیں پناہ نہ ملے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھارت میں جو کل فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اس پر ڈیٹیل بات کریں گے. بریک سے واپس آ کر ہمارے ساتھ رہیے گا.